الحمد لله الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا جگر گوشہ ہے شیخ المشائخ استاذ العلماء شیخ طریقت حضرت علامہ ساجزادہ پیر سید بہاؤالحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب اسلام حضرت علامہ قاری محمد یاسین صاحب سید مجدہ دیگر معزز مشائخ و علماء کرام محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس وقار مجلس میں حاضر شرف عطا کی ہے اور اپنا اور اپنے پاک بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر محترم جناب محمد خالد قادری صاحب، عزیز مکرم عامر شہزاد عامر محمود قادری صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور معابدین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اچھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے اس کا تعلق بارگاہ غوثیت معاب کے ساتھ یعنی میں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ہر شخصیت کی ذات کے دو آسپیکٹس اور دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کی ذات ہوتی ہے، دوسری اس کی تعلیمات ہوتی ہے۔ ایک شخصیت ہوتی ہے، ایک اس کی سیرت ہوتی ہے۔ جب تک ان دونوں پہلوؤں پہ گفتگو نہ ہو کسی شخصیت کی ذات کے ساتھ کما حد ہو رابطہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں حضور غوث اعظم کی ذات پاک کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا۔
اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کروں. شخصیات کی تعلیمات کو نہ اپنایا جائے اس وقت تک ان سے روحانی سلسلہ قائم نہیں ہوتا. صرف نعرے لگانے سے، صرف دعوے کرنے سے اور فقط ان کا نام سن کے جھومنے سے ان سے رشتے قائم نہیں ہوتے. جب تک عمل کا رشتہ ان ذوات قدسیہ کے ساتھ قائم نہ کیا جائے. ہم کرامتیں تو سنتے ہیں، اولیاء کرام کی کرامتیں آقا ہیں، اس کا تعلق ہے ہمارے عقیدے کے ساتھ، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شخصیت کرامت کے درجے تک پہنچی کیسے. اس لیے کہ جب تک کوئی شریعت پہ استقامت نہ دکھائے صاحب کرامت نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیے، جب تک شریعت پہ نہ چلے اس وقت تک صاحب کرامت نہیں ہوتا. آپ کو اندازہ ہوگا جب میں حضور غوث اعظم کی تعلیمات پہ گفتگو کروں گا. آپ ہمیں کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ینگسٹر ہیں، یوتھ بیٹھے ہیں. جلسوں کا مقصد ہی دین سیکھنا اور سکھانا ہوتا ہے. محفلوں کا مقصد ہی قوم کی تربیت ہوتی ہے. جس خطاب سے قوم کو سیکھ نہ سکے، اس کی کوئی تربیت نہ ہو سکے، وہ خطاب نہیں ہوتا بلکہ قوم سے ایک مذاق ہوتا ہے. اس لیے بڑی توجہ سے آپ نے میری گزارش سنی. میں نے جو الفاظ تلاوت کی ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مائیں بہنیں بیٹیاں بھی میرا خطاب سن رہی ہیں. اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا. اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہمیں کیوں بنایا گیا. تو وہ ذات ہمیں خبر دے رہی ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بدن کے لیے پیدا کیا. اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں. مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سوچیں، بزرگ بیٹے اور جوان بھی سوچیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہمارے خالق نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، اس کو پورا کر رہے ہیں. اس نے بنایا اپنی عبادت کے لیے. جب آپ پن پیک موبائل خریدتے ہیں نا، اس کے ساتھ ایک کمپنی کی طرف سے بکلیٹ ملتی ہے، کاپی ملتی ہے، جس پر ہدایات ہوتی ہیں کہ اس موبائل کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے ضابطے کیا ہیں. اگر ان اصولوں پہ عمل کرو گے تو یہ بہترین کام کرے گا. تو جس ذات نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں قرآن دیا، 30 پارے دیے، اور بتایا کہ اپنے اس جسم کو، اپنے قلب و باطن اگر اس کے مطابق کر لو گے تو مر کے بھی زندہ رہو گے، نہیں مٹ سکتے. یہ جہان بھی سنورے گا، قبر بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. اور اگر اپنے مقصد تخلیق کو تم بھول گئے اور وہ کتاب جو ساتھ دی ہے اسے نہ پڑھا کہ جینا کیسے ہے، کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اسے بھلا کر اپنی مرضی کے راستوں پہ چلتے رہے، فرمایا تمہاری موت بھی عبرت بن جائے گی، عبرتناک ہو. تمہاری قبر کا عذاب بھی عبرتناک ہو، تمہارا حشر بھی عبرتناک ہو. اس لیے کہ جس مقصد کے لیے شے بنائی جاتی ہے اگر اس مقصد کو پورا نہ کرے تو پھر اسے اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے.
ہم 10 دکانیں پھر کے سوٹ خریدتے ہیں، اسے تیار کراتے ہیں درزی سے، پھر پہنتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہی کپڑا جب جگہ جگہ سے پھٹ جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، جس کو بڑی محبت سے خریدا تھا اسے نفرت سے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کیوں؟ جس کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں کر رہا، اس کا مقصد تھا جسم کو ڈھانپے، اب پھٹ گیا، اب پھینک دیا۔ تو ہمارا اپنا طریقہ یہ ہے کہ ہم ردی کی ٹوکری میں اسے پھینک دیتے ہیں جو اپنا مقصد پورا کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت کا یہی قانون ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی دیکھتا ہوں جب میرے بندے اپنی پیدائش کا مقصد بھول جاتے ہیں اور پورا نہیں کرتے، فرمایا پھر ہم نے جسے بڑی محبت سے بنایا ہم بھی اسے بڑی نفرت سے پھر پھینک دیتے ہیں۔ اس وقت ہم پھینکے جا رہے ہیں، اس وقت ہم پھینکے جا رہے ہیں، کہیں بجلیاں گراتا ہے اور جلا کے پھینک دیتا ہے، کہیں زلزلے بپا کرتا اور دبا کے پھینک دیتا ہے، کہیں آندیاں بھیجتا اور اڑا کے پھینک دیتا ہے، کہیں سیلاب لاتا ہے اور بہا کے پھینک دیتا ہے، یہ اس کا پھینکنا ہوتا ہے، مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ امام الانبیاء کے غلام جو اپنے مقصد تخلیق کو بھول جائیں اللہ رب العزت انہیں پھر پھینکتا ہے، مختلف عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کی میجارٹی اور اکثریت چونکہ مقصد تخلیق بھول گئی، ہم اللہ رب العزت کی بندگی کے راستے میں نہیں چل رہے۔ اگر چل رہے ہوتے تو سجدوں کے وقت اور نماز کے وقت مسجدوں کی چٹائیاں نمازیوں کی منتظر نہ ہوتی۔ اگر مقصد تخلیق کو یاد رکھا ہوتا اور پورا کر رہے ہوتے، الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر نہ ہوتے۔ اگر ہم نے اپنے مقصد تخلیق کو یاد رکھا ہوتا تو ہمارے گھر کی 4 دیواری میں انڈیا کے گانے نہ چل رہے ہوتے، مصطفیٰ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی۔ اگر ہم نے مقصد تخلیق کو نہ بلایا ہوتا تو ہماری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے نہ اترے ہوتے اور ننگے جسم لے کر بازاروں میں نہ پھر رہی ہوتی۔ اگر ہم نے مقصد تخلیق کو یاد رکھا ہوتا تو ہماری بہو بیٹیوں کے ہاتھ میں اخبار جہاں رومانٹک ناول نہ ہوتے، سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں ہوتی ہیں۔ ہمیں یاد ہی کوئی نہیں ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں صرف اپنے لیے بنایا، اپنی بندگی کے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ کیا مطلب؟ میری بندگی میں جتے رہنا تیری ذمہ داری ہے۔ 2 ذمہ داریوں کا ذکر کیا، فرمایا میری بندگی میں زندگی گزارنا تیری ذمہ داری ہے اور تجھے رزق دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین پہ کوئی رینگنے والا کیڑا بھی ایسا نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو۔ رزق اس کے ذمہ ہے اور بندگی ہمارے ذمہ ہے۔ تو جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم پورا نہیں کر رہے، جو اس کی ذمہ داری ہے اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ رزق اس کی ذمہ داری ہے اور ہم اس کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ اسی سبب سے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ بھائی بھائی کا خون کر رہا، اس ملک کے تاجر بددیانت ہو گئے، اس ملک کے افسر حرام خور ہو گئے، اس ملک کے حکمران ملک کے غدار ہو گئے، اس ملک کی عوام رب اور رسول کے باغی ہو گئے۔ امام الانبیاء کے غلام ہو تو پھر ذلت مقدر نہ بنے تو پھر عزت ملے۔ جس در پر جھکنے سے سر بلند ہوتے ہیں اسی در پہ جھکنا چھوڑ دی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بندو ایک کام تم کرو 2 میں ذمہ لیتا ہوں، ایک کام تم کرو 2 میں۔ اور اس وقت پوری دنیا کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں، یہ صرف عالم
اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، عالم انسانیت کا مسئلہ ہے، پوری ہیومینٹی کا مسئلہ ہے، ہیومن بینگ کا مسئلہ ہے، مین کائنڈ کا مسئلہ ہے، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایک بھوک، ایک امن۔ ہر شخص اس خطرے میں ہے، میرے گھر میں بھوک نہ آ جائے، میرے گھر میں غریبی نہ آ جائے، اسی لیے تو دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے، اسی لیے تو مرچوں میں اینٹیں پیس کر مکس کر کے بیچی جا رہی ہیں، اسی لیے تو ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، اسی لیے تو بھائی بھائی کی زمین دبا بیٹھا ہے، اسی لیے تو انسان کا خون پانی سے سستا ہو چکا۔ ہم چاہتے ہیں ہماری تجوریاں بڑھ جائیں اور اتنا جوڑ جائیں کہ ہمارے گھر میں کبھی غریبی نہ آنے پائے۔ ایک بھوک کا مسئلہ، بڑے ملک چھوٹے ملکوں کے وسائل حیات پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کبھی ایران کو اجاڑتا، عراق کو اجاڑتا، کبھی افغانستان کو اجاڑتا، کبھی کسی ملک پہ حملہ کرتا، کبھی کسی پہ ہاتھ ڈالتا، اپنی تجوریاں بڑھ رہا۔ ایک فرد کی زندگی سے لے کر اقوام عالم کی زندگی تک، اللہ ماشاء اللہ ہر کوئی بھیڑیا بنا ہے، دوسرے کا خون پی رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا جمع کر جاؤں میرے گھر میں کبھی غریبی نہ آنے پائے، میں کبھی تنگ دست نہ ہونے پاؤں۔ راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھے جاتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک بھوک، یہ جو ہے نا بے یقینی کی کیفیت ہے، اس نے ہمیں برباد کر رکھا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ امن کا ہے، ہر بندہ ڈر رہا ہے میری زندگی خطرے میں ہے، کوئی مار نہ دے۔ جگہ جگہ دھماکے ہو رہے ہیں، کسی کی جیب میں پرس دیکھ کر، بٹوا دیکھ کر اس کو مار دیا جاتا، ہو سکتا ہے اس سے 100 روپیہ بھی نہ نکلے۔ اور دیہاتوں میں تو لوگ مرغا چوری کرنے آتے ہیں اور بندہ مار کے چلے جاتے ہیں، بکری چوری کرنے آتے ہیں اور انسان قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور بدبختوں کی نظر میں بکری کی قیمت زیادہ، انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ ہر شخص کی زندگی خطرے میں۔ امام الانبیاء بچہ وہ ہے جس تک ابھی نہیں پہنچی یہ آگ، جن کے گھر جل چکے ہیں، جن کے افراد قبروں میں اتر چکے، ان سے پوچھئے۔ تو یہ دو مین پرابلم ہیں، دو مسئلے ہیں، اس کو کوئی حل نہیں کر سکا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے ایک کام تو کر، یہ دو میں ذمہ لیتا ہوں، بھوک کا مسئلہ اور امن کا مسئلہ۔ مولا ہمیں کیا کرنا ہے اور تو کیا کرے گا؟ فرمایا سنو، جو میں کروں گا وہ بھی بتا دیتا ہوں، جو تم نے کرنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ مولا کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ فرمایا جو اس گھر کا رب ہے تم اس کی بندگی میں لگ جاؤ، تمہیں بھوک لگے گی تو رزق میں دوں گا، خوف ہوگا تو امن میں عطا کروں گا۔ سورہ قریش اٹھائی ہے، چھوٹی سی سورت، اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا میری بندگی میں لگے رہنا تمہاری ذمہ داری ہے، بھوک ہوگی رزق دینا میری ذمہ داری ہے، خوف ہوگا آمن دینا میری ذمہ داری ہے۔ مگر ہم اس کے بنے کب ہیں؟ ہم کہتے تو ہم مسلمان ہیں، کوئی ہے جو کہے میں مسلمان نہیں ہوں؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک سے پوچھو کون کہتا ہے میں مسلمان ہوں؟ وہاں جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں پوچھو کون کہتی ہم مسلمان ہیں؟ صبح یہی لوگ کچھ گاہک بنیں گے، کچھ دکاندار بنیں گے، کچھ عدالتوں میں وکیل بن کے بیٹھے گے، انہی میں سے جج بن کے بیٹھتے ہیں، پوچھو عدالتوں میں کون ہو؟ کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ یہ شادی کس کے گھر ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں مسلمانوں کے گھر ہو رہی ہے۔ اسمبلیوں میں کون بیٹھے ہیں؟ ایک ایک نمائندے سے پوچھو، کہتا ہے جی مسلمان بیٹھے۔ ہمارے تخت میں کون ہے؟ کہتا ہے جی مسلمان ہوں۔ میرے بھائی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، جب ہر جگہ مسلمان ہے، گھر میں مسلمان، بازاروں میں مسلمان، اسمبلیوں میں مسلمان،